السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہم اور آپ SDI آڈیو چینل پر سچی حکایات کے درس کو سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے اب تک 28 ایپیسوڈز سنے۔ آج 29ویں ایپیسوڈ میں 29ویں درس میں ہم اور آپ انشاءاللہ سچی حکایات کے تیسرے باب سے انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے حکایات سماعت کریں گے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 89۔ طوفان بعد۔ قوم عاد بڑی زبردست قوم تھی جو علاقہ یمن کے ایک ریگستان احقاف میں رہتی تھی۔ ان لوگوں نے زمین کو بدکاریوں سے بھر دیا تھا۔ اپنے زور و قوت کے گھمنڈ میں دنیا کی دوسری قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے پامال کر ڈالا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے ان کو درس توحید دیا اور ظلم و ستم سے روکا، تو وہ لوگ آپ کے منکر اور مخالف ہو گئے۔ کہنے لگے کہ آج ہم سے زیادہ زوراور کون ہے؟ کچھ لوگ ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، مگر وہ بہت تھوڑے تھے۔ اس قوم نے جب حد سے زیادہ بغاوت اور شقاوت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی، تو ایک کالے رنگ کا ابر آیا اور قوم عاد پر چھا گیا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ انہیں پانی کی ضرورت تھی، اس سے پانی خوب برسے گا، مگر اس میں سے ایک ہوا چلی۔ وہ اس شدت کے ساتھ چلی کہ اونٹ اور آدمی کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے، اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے۔ ان کے دروازے بھی اکھاڑ دیے گئے، ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا گیا۔ پھر قدرت الہی سے کچھ کالے رنگ کے پرندے آئے، ان کی لاشوں کو سمندر میں اٹھا کر پھینک آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے چند مومنوں کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ سبق: خدا سے بغاوت اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ عناصر اربع یعنی مٹی، آگ، پانی اور ہوا، وہ بھی ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 90۔ پتھر کی اونٹنی۔ قوم عاد کی موت کے بعد قوم سمود پیدا ہوئی۔ یہ لوگ حجاز و شام کے درمیان کے علاقے میں آباد تھے۔ ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ پتھر کے مضبوط مکان بناتے، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے، مگر مکین بدستور باقی رہتے۔ جب اس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی شروع کی تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم نے انکار کرنا شروع کیا۔ بعض غریب لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ان لوگوں کا سال کے بعد ایک ایسا دن آتا تھا جس میں یہ میلے کے طور پر ایک عید منایا کرتے تھے۔ اس میں دور دور سے آ کر لوگ شریک ہوتے۔ یہ میلے کا دن آیا تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس میلے میں بلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس بہت بڑے مجمع میں تبلیغ حق کی خاطر تشریف لے آئے۔ قوم سمود کے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا: اگر آپ کا خدا سچا ہے اور آپ اس کے رسول ہیں
تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا سردار بولا وہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، اپنے رب سے کہیے اس میں سے وہ ایک بڑی اونٹنی کو نکال دے جو 10 مہینے کی حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑی کے قریب آ کر 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کی تو پہاڑی لرزنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھٹی اور اس میں سب کے سامنے ایک اونٹنی نکلی جو حاملہ تھی۔ پھر اسی وقت بچہ بھی جنا۔ اس واقعے سے قوم میں حیرت پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن بہت سے اپنے کفر پر قائم ہی رہے۔ سبق: انبیاء علیہم السلام کے معجزات حق ہیں۔ اللہ تعالی ہر بات پر قادر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا انکار کافر ہی کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 51 ٹھنڈا چشمہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، حسن صورت بھی، کثرت اولاد بھی اور کثرت مال بھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ آپ کے فرزند مکان گرنے سے دب کر مر گئے۔ تمام جانور جن میں ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں تھیں، سب کے سب مر گئیں۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، کچھ باقی نہ رہا۔ جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے اور برباد ہونے کی خبر ملی تو آپ حمد الہی بجا لائے، فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک مجھے دیا میرے پاس رہا، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ پھر آپ بھی بیمار ہو گئے، بدن مبارک پر آبلے پڑ گئے، جسم شریف سب زخموں سے بھر گیا، سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے سوائے آپ کی بیوی صاحبہ کے، وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ یہ حالت بہت مدت تک رہی۔ آخر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایوب تو اپنا پاؤں زمین پر مار، تیرے پیر مارنے سے ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آئے گا، اس کا پانی پینا اور اس سے نہانا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا، جس سے آپ نہائے اور پانی پیا تو آپ کا تمام مرض جاتا رہا۔ سبق: اللہ والے پریشانی اور مصیبت اور بیماری میں گھر کر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں، اس کا شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ کے مقبولوں کے پاؤں میں یہ بھی برکت ہے کہ وہ پاؤں ماریں تو ایسا چشمہ نکل آئے جس کا پانی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہو۔ پھر جو ان مقبولان حق کے فیض و برکات کا انکار کرتا ہو وہ کس قدر جاہل اور بدبخت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے 3 حکایات سماعت کی۔ اللہ رب العزت اسے دل کے نہا خانے میں جگہ دینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر جلد ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر ہم نے سنی دعوت اسلامی کے SDI چینل پر ماہ رمضان کیسے گزاریں امیر سنی دعوت اسلامی کی کتاب سے درس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ درس انگلش اور اردو میں SDI چینل پر موجود ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے SDI چینل پر وزٹ کریں اور ہمارے اس درس کو ضرور سننے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔